لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ومعازا من بلائه وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من قينة الكرم وسلالة المجد الأقدم ومغرس الفخار المعرق وفرع العلاء المثمر المورق أبي القاسم المحمد وعلى آله مصابيح الظلم وعصم الأمم ومنار الدين الواضحة ومفاقيل الفضل الراجحة واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، یہ میرے لیے انتہائی شرف کا مقام ہے کہ آج مجھے جلوس اربعین کی مجلس کے خطاب کرنے کا موقع ملا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں بھی ہے کہ میں ماہ محرم میں شدید بیمار تھا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. مجھے ڈاکٹر نے مجلس پڑھنے سے بالکل منع کر دیا تھا، لیکن میں نے جلوس اربعین کی مجلس کا وعدہ صرف اس لیے کیا کہ اللہ اسی مجلس کے صدقے میں مجھے مکمل شفا عطا فرمائے. آمین. آئیے عزیزو، قرآن عظیم جو سرچشمہ فصاحت و بلاغت ہے، قرآن عظیم جو خالق کائنات کا آفاقی لاسانی فقید المثال کلام ہے، قرآن جو اپنے حرکات کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اعراب کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، الفاظ کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، انداز بیان کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اور اپنی بقا کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. یہ قرآن جہاں بہت سی چیزوں کا تذکرہ اپنی آیتوں کے منظرنامے میں کرتا ہے، وہیں قرآن نے اپنی آیتوں کا محور سورہ فجر میں نفس مطمئنہ کو قرار دیا ہے. عزیزو، ظاہراً یہ چند آیتیں ہیں، لیکن اگر حقیقت کے اعتبار سے ان آیتوں کے اوپر غور کیا جائے تو یہ آیتیں چند لفظوں کا مجموعہ ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے فضائل و کمالات کا ایک بہتا ہوا سمندر. آیت اپنے ایجاز میں شان اعجاز رکھتی ہے. آیت ایک جامع جہاں نما ہے جس میں فضائل و کمالات کی دنیا سمٹی ہوئی ہے. آیت نہیں ہے بلکہ ایک نقطہ با ہے جس میں پورا قرآن فضیلت سمٹا ہوا. میں نے اسی آیت کو
آج کی اس مجلس عزا کے لیے اپنا سرنامہ بیان اور مطلع سخن قرار دیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان سے بھرے ہوئے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹا اس حال میں کہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہوں۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں بھی داخل ہو جا۔ لیجئے میں نے تبرکاً اور تیمناً آیت کا ترجمہ کر دیا، لیکن عزیزو، نفس مطمئنہ کی عظمت کیا ہے، اس کی وضاحت کے لیے 2 منٹ آپ کا چاہتا ہوں۔ عالم انسانیت کو نطق و ادراک کی قوت عطا کر کے اشرفیت کا تاج پہنانے والا، نفس آدم کو بلندیاں عطا کرنے والا، جگہ جگہ قرآن مجید میں نفس کو مسئول قرار دے کر اسے مرکز آزمائش و ابتلا بنانے والا، کبھی نفس مومن کے عوض جنت کی ضمانت لیتا ہے اور کبھی کسی نفس کی قیمت اپنی مرضی قرار دیتا ہے۔ تو جب نفس کا عطا کرنے والا امین نفس سے سودا کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کیا مطلب؟ دانائے راز، عالم اسرار، نفس مومن کی عظمتوں کے پیش نظر بہار فردوس عطا کرتا ہے۔ لیکن انہی نفسوں میں کچھ ایسے نفوس بھی ہیں جنہیں دوسرے نفسوں سے بلند قرار دیتا ہے۔ تو اب اس نفس کی عظمت کو محسوس کرنے کے لیے مجھے کہنے کا حق ہے کہ نفس کی معرفت کیا ہے، نفس کی عظمت کیا ہے، نفس کی ماہیت کیا ہے، نفس کا مزاج کیا ہے، نفس کے عناصر کیا ہے، نفس کی عظمت کیا ہے، نفس کی برکت کیا ہے، نفس کا امتزاج کیا ہے، نفس کی ترکیب کیا ہے۔ تو چند لفظوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نفس کسے کہتے ہیں۔ نفس وہ بھی ہے جو انسان کو شیطان بنا دیتا ہے، نفس وہ بھی ہے جو اس دنیا میں رہنے والے انسان کو شیطان بنا دیتا ہے، نفس وہ بھی ہے جو آدم بنا کے مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے۔ نفس وہ بھی ہے جو طوفانوں سے ٹکرانے کی قوت دے کر نوح بنا دیتا ہے۔ نفس وہ بھی ہے جو انہ لیس من اہلک کا مصداق بنا دیتا ہے۔ نفس وہ بھی ہے جو خزانوں کا حریث بنا کر قارون بنا دیتا ہے۔ نفس وہ بھی ہے جو موسیٰ اور ہارون بنا دیتا ہے۔ نفس وہ بھی ہے جو یہودا بنا کے صلیب پہ چڑھا دیتا ہے۔ نفس وہ بھی ہے جو بلندیاں عطا کر کے چرخ چہارم پہ پہنچا دیتا ہے۔ نفس وہ بھی ہے جو انا مدینۃ العلم کا اعلان کرا دیتا ہے۔ نفس وہ بھی ہے جو تبت یدا کا مصداق بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہر نفس برابر نہیں ہے، تو جب ہر نفس برابر نہیں تو ہر نفس کی قیمت بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ انہی تمام نفسوں میں کوئی نفس ایسا ہے جو ظلم مزید کی بنیاد کے اوپر یزید بن جاتا ہے۔ کوئی نفس ایسا ہے جو ظلم مزید کی بنیاد کے اوپر یزید بن جاتا ہے، اور کوئی نفس ایسا ہے جو صبر شدید کی بنیاد پر نفس مطمئنہ کا مصداق ہو جاتا ہے۔ اور میرے خیال سے
نفس مطمئنہ کی وضاحت آج کی رات سے بہتر کسی اور رات نہیں ہو سکتی، کیونکہ نفس مطمئنہ کا بہترین مصداق حسین کی ذات ہے۔ اور یہیں پہ وضاحت کرتا تھا کہ آج کی میری مجلس کا موضوع کیا ہے، قتل حسین کا ذمہ دار کون؟ لیکن اس کی وضاحت کے لیے مجھے حسین اور ان کے اصحاب کے بارے میں تو کچھ پڑھنا ہی پڑے گا کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ حسین کی معرفت کیا ہے۔ عزیزوں، معرفت کی منزل بعد میں آتی ہے، پہلے خود لفظ معرفت کو دیکھا جائے، یہ معرفت کیا ہے۔ حسین کے پہچاننے کا مرحلہ بعد میں آئے گا، خود معرفت کیا ہوتی ہے، عرفان کسے کہتے ہیں، ہمیں جو معرفت کا حکم دیا گیا ہے اس کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ بھئی اس کے لیے بہت سے طریقے ہیں، دو مثال پیش کرتا ہوں اور اپنے منزل پہ آتا ہوں۔ کسی شے کے پہچاننے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، کبھی بنیاد کو پہلے پہچانا جاتا ہے اور بنیاد کے ذریعے آثار کو پہچانتے ہیں۔ بنیاد کو پہلے پہچانتے ہیں، آثار کو بعد میں پہچانتے ہیں، اور کبھی آثار کو پہلے پہچانتے ہیں، بنیاد کو بعد میں پہچانتے ہیں۔ بات وہی، کبھی بنیاد کی معرفت پہلے ہوگی آثار کی بعد میں، کبھی آثار کی معرفت پہلے ہوگی بنیاد کی معرفت بعد میں۔ مثال پیش کرتا ہوں، دروازہ مقفل ہے، تالا لگا ہوا ہے، آپ نے دور سے دیکھا کوئی انسان دروازے کے قریب کھڑا ہے اور اس کا ہاتھ گردش میں ہے، آپ نے اس کی ہاتھ کی حرکت کو دیکھا۔ اب آپ چاہے دروازہ کھلتے ہوئے نہ بھی دیکھیں، ہاتھ کی حرکت کے ذریعے آپ کو دروازے کے کھلنے کا علم ہوگا۔ یہاں بنیاد ہاتھ کی گردش ہے، یہاں بنیاد کی معرفت پہلے ہوئی، دروازہ کھلنے کی معرفت بعد میں ہوئی۔ اسے کہتے ہیں بنیاد کو پہلے پہچانا گیا، آثار کو بعد میں۔ اور کبھی آثار کو پہلے پہچانتے ہیں، بنیاد کو بعد میں۔ آپ بازار جا رہے تھے، آپ نے کسی مکان سے دیکھا دھواں اٹھ رہا ہے، اب آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ دھواں کہاں سے کیوں آ رہا ہے۔ جیسے آپ کمرے سے اندر بیٹھ کے باہر کی دھوپ کو دیکھیں تو اب آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں بھائی سورج نکلا بھی ہے یا نہیں نکلا ہے، دھوپ خود بتا رہی ہے کہ سورج نکلا ہے، دھواں خود بتا رہا ہے کہ گھر کے اندر آگ روشن ہے۔ یہاں آثار کو پہلے پہچانا گیا، بنیاد کو بعد میں پہچانا گیا، اور اسی کو میں نے آسان لفظوں میں آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کیا ہے۔ اگر میں اپنی لفظوں میں اسے پیش کروں تو ایک کو کہتے ہیں سبب، ایک کو کہتے ہیں مسبب، اور ان دونوں کے درمیان گہرا رابطہ ہے، گہرا ارتباط ہے۔ نہ اثر کو سبب سے الگ کیا جا سکتا ہے، نہ سبب کو اثر سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ اثر ہے تو سبب ہے، سبب ہے تو اثر ہے۔ ایک دنیا والو، تم حسین کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر حسین کو پہچاننا ہے تو ایک قرآن ہے اور ایک حسین ہے۔ جتنا قرآن کو پہچانتے جاؤ گے حسین کی معرفت ہوتی جائے گی۔ اور جتنا حسین کو پہچانو گے قرآن کی معرفت ہوتی جائے گی۔ کیوں؟ حسین عالم قرآن ہیں، حسین معلم قرآن ہیں، حسین سرچشمہ قرآن ہیں، حسین معنی قرآن ہیں، حسین عرفان قرآن ہیں، حسین اقدار قرآن ہیں، حسین ترجمان قرآن ہیں، حسین ایقان قرآن ہے، حسین مزاج قرآن ہے، حسین فرمان قرآن ہے۔ جو حسین ہے وہ قرآن ہے، جو قرآن ہے وہ حسین۔ اور ایک جملہ کہوں معرفت حسین کے لیے،
اگر یہ سارے کتب خانے جلا دیے جائیں، ساری کتابیں آگ کے حوالے کر دیے جائیں، قرآن تو بہرحال اللہ کا وعدہ ہے یہ باقی رہے گا، ہر حال میں باقی رہے گا۔ تاریخ میں سیرت پہ لکھی جانے والی ساری کتابیں اگر آگ کے حوالے کر دی جائیں، اگر جلا دی جائیں، اگر دریا کے حوالے کر دی جائیں، صرف قرآن باقی رہے تو حسین کے کردار کو سمجھنے کے لیے تنہا قرآن کافی ہے۔ کسی دوسری کتاب کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کردار حسین کا نام قرآن ہے۔ ذرا وضاحت کر دوں اپنے بچوں کے لیے کہ قرآن نے جن چیزوں کی تعریف کی ہے، قرآن نے جن چیزوں کو اچھا کہا ہے، سمجھیے وہ کردار حسین کا جز ہے۔ اور قرآن نے جس چیزوں کو برا کہا ہے، غلط کہا ہے، سمجھ لے وہ کردار حسین میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا حسین کو سمجھنے کے لیے تنہا قرآن کافی ہے۔ کیوں؟ قرآن کا نام حسین ہے، حسین کا نام قرآن ہے۔ جب میں لفظوں کو بدل کے پیش کروں، قرآن آیتوں کی شکل میں کردار ہے۔ جملہ دیکھیے عزیزو، قرآن آیتوں کی شکل میں کردار ہے، حسین عمل کی شکل میں قرآن ہے۔ تو حسین کی معرفت کے بہت سے گوشے ہیں۔ معرفت حسین باعتبار آیات قرآن، معرفت حسین باعتبار احادیث پیغمبر، معرفت حسین باعتبار کردار حسین۔ ہر معرفت کے لیے کم سے کم دو مجلسیں درکار ہیں، مگر صرف اشارہ کرتا چلتا ہوں، ایک ایک نمونہ۔ معرفت حسین قرآن کی روشنی میں، معرفت حسین حدیث کی روشنی میں، معرفت حسین کردار حسین کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں۔ ایک آیت آپ کی سنی ہوئی آیت، بڑی مشہور و معروف آیت، ہر انسان کو حفظ ہے، وہ آیت آیت تطہیر۔ جب آیت تطہیر کے نزول کا وقت آیا تو رسول نے جن افراد کو حصار میں لیا تھا ان میں علی و فاطمہ کے ساتھ ساتھ حسین کی بھی ذات شامل تھی۔ اس کا مطلب نگاہ قرآن میں طہارت کا معیار حسین کی ذات۔ اور جب سب کو دائرے میں لے لیا تھا تو رسول نے ایک دعا کی تھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہی میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر رزق کو دور رکھنا۔ اب ایک نازک سی بات کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ اگر خاتم بدہن، اگر حسین کے کردار میں کوئی کمی پائی جائے گی، کوئی نقص پایا جائے گا، کوئی عیب پایا جائے گا، تو یہ کمی حسین کی کہی جائے گی یا خدا کی کہی جائے گی؟ اگر کردار حسین میں کوئی عیب پایا جائے گا تو یہ حسین کے کردار کا عیب نہیں ہوگا، خدا کی طرف بات جائے گی۔ اسی لیے جب طہارت کردار حسینی کا مسئلہ تھا، اللہ ان کی طہارت کا اعلان کرنا چاہتا تھا تو اس نے ارادے کی نسبت بندوں کی طرف نہیں دی ہے، ارادے کی نسبت اپنی ذات کی طرف دی ہے۔ ہم آپ ارادہ کریں تو کیا اس کے اندر قوت پائی جائے گی؟ اب یہ ارادہ کیا ابھی ٹوٹ گیا، لیکن جب خدا ارادہ کرتا ہے تو ارادے کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ ارادہ کرنے والے کی طاقت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔
جو جتنا قوی ہوگا اس کا ارادہ اتنا قوی ہوگا. اہل بیت کی طہارت کا ارادہ عام انسان نے نہیں کیا ہے، اہل بیت کی طہارت کا ارادہ اللہ نے کیا ہے. گویا وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے نہ میرا ارادہ کبھی کمزور ہو سکتا ہے اور نہ حسین کے کردار میں کوئی عیب ہو سکتا ہے. پہلی آیت اور آگے بڑھتا ہوں، حدیث میں آئیے. وہی حدیث جو آپ کی سنی ہوئی ہے. میں تمہارے درمیان دو بے عیب چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. پڑھ چکا ہوں ایک بات، اپنے سامعین کے لیے دوبارہ اس کو عرض کرتا ہوں. پتہ نہیں کہاں سے ثقلین کا ترجمہ گراں قدر آ گیا. افسوس ہے ان علماء کرام کے اوپر جنہوں نے ثقلین کا ترجمہ گراں قدر کر دیا. کیوں؟ ثقل اور ہوتا ہے، ثقل اور ہوتا ہے. ثقل کے معنی ہوتے ہیں بوجھ، اور ثقل کے معنی ہوتے ہیں دوسرے. لیکن حدیث میں لفظ ثقل استعمال نہیں ہوا ہے. اگر ثقل ہوتا تو آپ کہتے میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. مگر کیا کیجئے گا، رسول نے ثقل نہیں کہا ہے، ثقلین کہا ہے. یعنی ثقل کے معنی ہوتے ہیں بے عیب ہونا. اگر ایک ہے تو اسے ثقل کہا جائے گا، دو ہے تو اسے ثقلین کہا جائے گا. گویا رسول یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. رسول یہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان دو بے عیب چیزیں چھوڑ رہا ہوں. جیسے قرآن بے عیب ویسے ہی حسین کا کردار بے عیب. اور اب بات آ گئی ہے تو ایک حدیث پڑھتا ہوں جس کا راوی کوئی عام انسان نہیں ہے. ایسا انسان اس روایت کا راوی ہے جس کا اعتبار دنیائے اسلام میں مسلم ہے. کسی انسان کو اس سے انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. روایت پہلے پڑھتا ہوں پھر راوی کا نام بتاؤں گا. روایت کیا ہے؟ قال رسول اللہ من احبنی و احب حسین و اباہما و امہما کان لئی فی الجنت فی درجتی. جو مجھ سے محبت کرے، میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کرے، ان کے باپ سے محبت کرے، ان کی ماں سے محبت کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. یہ کوئی عام حدیث نہیں ہے، بڑی اہم حدیث ہے. اور اس حدیث کا راوی بھی بڑا اہم انسان ہے. راوی کون؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کی روایت ہے کہ پہلے خلیفہ نے کہا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے، انہوں نے کہا کہ رسول نے کہا ہے جو مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں نواسوں سے محبت کرے، ان کے باپ سے محبت کرے، ان کی ماں سے محبت کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ درجے میں ہوتا ہے. اب ایک جملہ کہوں، جب راوی ضعیف ہوتا ہے تو روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. جب راوی ضعیف ہوتا ہے تو روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی روایت کرنے والا ایسا انسان ہو جس کا اعتبار دنیائے اسلام میں ثابت ہو چکا ہو اور کسی انسان کو اس روایت کے اوپر بھی اعتبار نہ آئے تو سمجھ لو اس کا اعتبار نہ خلافت پہ ہے نہ رسالت پہ ہے. کیا فرمایا؟ تنہا رسول کو گلے لگانے سے کام نہیں چلے گا، تنہا حسن کو گلے لگانے سے کام نہیں چلے گا، تنہا علی کو گلے لگانے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ پانچوں ایک ساتھ آپ کے پاس نہ ہوں گے. یہ معرفت حسین باعتبار حدیث، اور خدا کی قسم بات آ گئی ہے، معرفت حسین باعتبار کردار حسین.
آپ جانتے ہیں ایک فرشتہ تھا جس کا پر سلب ہو گیا تھا، چھینا جا چکا تھا، عتاب الہی میں گرفتار تھا، ایک جزیرے میں پڑا ہوا تھا، ایک خرابے میں تھا، اسے خود پتہ نہیں کہ کب یہ عذاب و عتاب دور ہوگا، لیکن اس کی نگاہوں نے کیا دیکھا کہ ایک دن ایسا آتا ہے جب آسمان سے لاکھوں کروڑوں فرشتے زمین پہ آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے فطرس حیران ہو گیا۔ بعض روایتوں میں فطرس نام ملتا ہے، بعض روایتوں میں دردائل نام ملتا ہے، بعض روایتوں میں سلسائل نام ملتا ہے، لیکن بہرحال کوئی بھی ہو، دردائل ہو، سلسائل ہو، فطرس ہو، کوئی فرشتہ تھا جس کا پر سلب تھا۔ ہم تو نام سے کوئی بحث نہیں، لیکن تھا کوئی۔ اس نے کیا دیکھا؟ فرشتوں کی ایک جماعت آسمان سے چلی آ رہی ہے، اسی خرابے سے گزر ہوا۔ فطرس نے پوچھا، جبریل یہ فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت لے کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں خبر نہیں، آج رسول کی بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آج رسول کی بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، ہمیں حکم ہے مبارکبادی کو جائیں۔ پوری فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے۔ فطرس نے کہا کیا ممکن ہے مجھے بھی ساتھ لے چلو؟ جبریل معصوم ضرور ہیں، لیکن درمیان سے اپنی مرضی سے اگر کسی کو لے کے چلے جائیں تو ان کے بھی بالوں پر چھن جائیں گے۔ معصوم ضرور ہیں، لیکن اپنی مرضی سے اگر جائیں، کسی کو لے جائیں تو ان کے بھی بالوں پر چھن جائیں گے، لیکن اگر جبریل لے کے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ فطرس کو شفا یاب کیا جائے۔ آئے رسول کے پاس، مبارکبادی پیش کی، اور جب مبارکبادی پیش کر چکے تو ایک دفعہ آخر میں انسان جب کوئی غرض لے کے جاتا ہے تو اپنے غرض کو سب سے آخر میں بیان کرتا ہے۔ ہمارا بھی یہ اصول، ہمارا بھی یہی شیوا ہے، آخر میں غرض اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ پہلے کچھ ایسی باتیں کہہ دی جائیں کہ آخر کی بات ٹوٹنے ہی نہ پائے۔ تو جب مبارکبادی دے چکے تو جبریل نے کہا یا سید انبیاء، یہ بیچارہ فطرس ایک مدت سے عتاب الہی میں گرفتار ہے، آج آپ کے گھر میں خوشی کا موقع ہے، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ اس کے بالوں پر دے دے گا۔ رسول کا جواب سنیں گے، رسول نے کیا کہا؟ کہا اچھا تم فطرس کو لے کے آئے ہو، اس کے پہلے کیوں نہیں کبھی لے کے آئے؟ اس کے پہلے بھی تو تم میرے پاس آتے تھے جماعت لے کے، اس کے پہلے کیوں نہیں لے کے آئے؟ آج ہی کیوں لے کے آئے ہو؟ کہا آج آپ کے گھر میں خوشی کا موقع ہے، آج اللہ نے آپ کی بیٹی کو بیٹا دیا ہے۔ کہا اچھا اس کی وجہ سے آئے ہو تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اسی کے پاس لے جاؤ۔ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اسی کے پاس لے جاؤ۔ وہ ایک دفعہ جبریل نے پھر اپنے دوست کے اوپر سوار کیا، گہوارے حسین کے قریب فطرس کو لا کے لٹا دیا۔ اب کوئی تاریخ نہیں کٹی کہ فطرس نے اپنے جسم کو حسین کے جسم سے مس کیا ہو، بلکہ فطرس نے اپنے جسم کو حسین کے گہوارے سے مس کیا۔ میں کہوں گا اے فطرس، ارے تو گہوارے سے کیوں مس کر رہا ہے؟ کہا کیا تجھے نہیں معلوم؟ میں فرشتہ ہوں اور مجھے بخوبی معلوم ہے کہ حسین عالم ظاہر میں ہمیشہ اس دنیا میں موجود نہیں رہیں گے۔ اگر کسی کو شفا چاہیے تو وہ کہاں؟ گہوارے حسین پائے۔ چونکہ گہوارہ حسین سے منسوب ہے،
لہذا گہوارے سے مس کر کے میں شفا پاتا ہوں اور دنیا کو پیغام دیتا ہوں، اے دنیا والو، اگر تمہیں شفا چاہیے تو ہر اس چیز سے لینا جو حسین سے وابستہ ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد۔ اچھا، کیا فطرس کا دونوں پر چھینا گیا تھا؟ فطرس کا کیا دونوں پر چھینا گیا تھا؟ نہیں، فطرس کا ایک پر چھینا گیا تھا، دونوں پر نہیں چھینا گیا تھا۔ آپ پر قطر دیتے ہیں تو پرندہ اڑ نہیں سکتا، یہاں فطرس کا ایک پر چھینا جا چکا، وہ ایک پر ہے اور وہ اڑ نہیں سکتا۔ حسین کے گہوارے سے مس ہوا، گہوارے حسین نے دوسرا پر دیا، گویا اب دونوں بازو مکمل ہو گئے۔ ایک مثال پیش کروں، عام طور سے حادثات میں کبھی انسان کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے اور پلاسٹک سرجری ہوتی ہے، ایک مصنوعی ہاتھ لگایا جاتا ہے۔ اگر یہ دونوں ہاتھ کسی کے سامنے کر دیا جائے تو آدمی دیکھ کے فوراً کہے گا کون اصل ہاتھ ہے، کون بندے کا دیا ہوا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ مصنوعی ہاتھ ہے جو پلاسٹک سرجری کے بعد آویزہ کیا گیا ہے۔ ہر دیکھنے والا کہہ دے گا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہاتھ ہے، یہ بندے کا دیا ہوا ہاتھ ہے۔ خدا کی قسم، فطرس کے ایک طرف فضل حسینی ہے، فطرس کے ایک طرف فضل حسینی، دوسری طرف فضل الہی، لیکن دنیا کا کوئی انسان یہ بتا ہی نہیں سکتا کون پر حسین نے دیا ہے، کون خدا کا دیا۔ جتنے خطوط فضل حسینی میں ہیں اتنے ہی خطوط فضل الہی والے پر میں ہیں، اور فطرس کو فقط پر کا انعام نہیں ملا ہے، وہ تو اڑتا ہوا گیا کہ کون میرے بالوں پر چھین سکتا ہے، میرے جیسا کون ہے۔ میں اس بارگاہ سے پر لے کے آیا ہوں جو دینے کے بعد واپس نہیں لیا، یہ ساری باتیں ہیں۔ فطرس کو نہیں، فطرس کو معلوم ہے کہ آج جتنا بھی غرور کروں گا کم ہے، وہاں سے آ رہا ہوں جو دینے کے بعد لیا نہیں کرتے۔ لیکن فطرس کا ایک لقب اور ہوا، اب جب یہ حسین کے گہوارے سے مس ہو کے پر لے کے آسمان پہ گیا ہے تو آسمان کے فرشتے اب فطرس کو فطرس کہہ کے نہیں بلاتے، آسمان کے فرشتے فطرس کو غلام حسین کہہ کے بلاتے۔ جب گہوارے سے مس ہونا غلامی کے لیے کافی ہے تو نام لینے سے انسان کو غلامی کیوں نہیں مل سکتی؟ ایک صلوات بھیج دیں پر محمد۔ اچھا، ہمارے ملک کے حالات آج کل کیا ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن اگر دوسرے ملک کا انسان آئے اور ہمارے صدر جمہوریہ کو کوئی مشورہ دے، کیا یہ مناسب ہے؟ یا آدمی کیا کہے گا، بھائی آپ کے ملک کے داخلی معاملات ہیں، آپ خود حل کیجئے، ہمیں اس میں بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے صدر اعظم ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو۔ گویا دنیا کا اصول ہے، ایک ملک کا رہنے والا دوسرے ملک کے قانون میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ فطرس کا مسئلہ کہاں کا ہے؟ فطرس کا مسئلہ زمین کا ہے یا آسمان کا ہے؟ اگر زمین کا مسئلہ ہوتا اور زمین میں کسی انسان کے پاس پیش کر دیا جاتا اور وہ حل کر دیتا تو کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ فطرس کا مسئلہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے، فطرس کا مسئلہ آسمان کا مسئلہ ہے۔ میں کہوں گا آسمان پہ رہنے والے فرشتوں کے درمیان ہی فطرس کے مسئلے کو پیش کر دیا جاتا،
کوئی فرشتہ آگے بڑھتا اور فطرس کے مسئلے کو حل کر دیتا، لیکن نہیں، فطرس جانتا تھا میرا مسئلہ آسمان پہ حل ہونے والا نہیں ہے، لہذا آسمان پہ رہنے والا فرشتہ زمین پہ آتا ہے اور حسین کے گہوارے سے مس ہونے کے بعد شفا یاب پاتا ہے، شفا ملتی ہے، اور رسول فقط شفا نہیں دیتے، اسے گہوارے حسین کے بعد بھیجتے ہیں۔ یہ حسین کے گہوارے کے بعد رسول فطرس کو نہیں بھیجتے بلکہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، اے دنیا والو، حسین کے اختیارات کی حدوں کو دیکھو، اللہ نے حسین کو جہاں بھی بولنے کا حق دیا ہے وہاں بھی بولنے کا حق دیا ہے۔ یہ ہے عزیزو کردار حسین کی معرفت باعتبار کردار حسین، لیکن جب دنیا حسین کے کردار کو نہیں پہچانتی تو یزید کی طرفدار دکھائی دیتی ہے۔ ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں کیا کیا ہوا ہے؟ یزید کی حمایت میں ریلیاں نکالی گئی ہیں، یزید کی حمایت میں نہ جانے لاکھوں انسان سڑکوں پہ آئے ہیں۔ نہیں معلوم ان کا اسلام کیسا ہے۔ تو جب بات یہاں تک آ گئی تو مجھے کہنے دیجئے، جب یزید اور یزید کے اعمال کے بارے میں گفتگو چلتی ہے تو ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے یزید کے دامن سے خون حسین کے داغ کو دھو دیا جائے۔ لہذا کوئی کہتا ہے یزید نے حسین کو قتل ہی نہیں کیا، کوئی کہتا ہے یزید کو حسین کے قتل کی خبر ہی نہیں تھی، کوئی کہتا ہے یزید کو معلوم ہی نہیں تھا۔ دیکھا آپ نے جتنے انسان آج ہر مورخ، ہر محدث، ہر مفسر سارا زور اسی پہ لگائے ہے یزید کے دامن سے خون حسین کا داغ دھو دیا جائے۔ نہ یزید نے حسین کو قتل کیا، نہ یزید نے حسین کے قتل کا حکم دیا، نہ یزید کے دامن کے اوپر خون حسین کا دھبا ہے۔ ہر انسان صفائی پیش کر رہا ہے اور یزید کو اپنا حامی قرار دے کے یزید کو خون حسین سے پاک و پاکیزہ قرار دیتا ہے۔ لیکن عزیزو ایک مثال پیش کروں اپنی بات کی وضاحت کے لیے، یہ یزید کی طرفداری کیوں ہو رہی ہے، یزید کی حمایت کیوں ہو رہی ہے؟ ایک مثال پیش کروں، اگر کوئی انسان مجھ سے کہے مولانا ماشاءاللہ آپ نماز پنجگانہ تو پڑھتے ہی ہیں، آپ نماز شب بھی پابند ہیں، اور میں اس کے جواب میں استغفر اللہ کہہ دوں تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کوئی انسان مجھ سے کہے کہ مولانا آپ نماز شب کے پابند ہیں، اور میں کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب نماز شب میری نگاہ میں عیب ہے، میں نہیں چاہتا کہ نماز شب مجھ سے منسوب ہونے پائے۔ لیکن اگر میں نے اس کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ مولانا آپ نماز شب پڑھتے ہیں، اور میں نے کہا الحمدللہ، کیا مطلب؟ یقیناً نماز شب ایک ہنر ہے جس سے میں اپنے کو منسوب کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا آپ یہ نیک کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اور میں ہر بات کے اوپر الحمدللہ کہتا جاؤں، تو اس کا مطلب جتنے کام گنائے گئے ہیں وہ سب میری نگاہ میں اچھے ہیں، جبھی میں چاہتا ہوں کہ اچھے کام مجھ سے منسوب رہیں۔ اور اگر کسی نے کہا آپ چوری بھی کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، آپ اللہ والا کرتے ہیں، اور میں ہر بات کے اوپر استغفر اللہ کہتا جاؤں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے برے کام ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کی نسبت مجھ سے منسوب نہ ہونے پائے۔ مثال واضح ہو گئی؟ گویا اس مثال سے ایک قانون بنا، ایک اصول بنا۔ اصول کیا بنا؟ انسان جس چیز کو ہنر سمجھتا ہے اس سے اپنے کو منسوب کرتا ہے، اور جس چیز کو عیب سمجھتا ہے اس سے اپنے دامن کو پاک کرتا ہے۔ یہ سارے مورخین، یہ سارے محدثین سارا زور لگائے ہوئے ہیں یزید کی طرف،
قتل حسین کی نسبت نہ ہونے پائے، گویا یہ درپردہ اقرار کر رہے ہیں کہ قتل حسین یقیناً کوئی جرم ہے۔ بھئی اگر جرم نہ ہوتا تو صفائیاں کیوں دی جاتی؟ اگر قتل حسین کو ہنر سمجھتے تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ حسین کو ہم نے قتل کیا ہے۔ ہر مورخ قتل حسین جرم ہے، سارا زور صرف ہو رہا ہے کہ قتل حسین کی نسبت ہم سے نہ ہونے پائے۔ اچھا، اگر یزید حاکم اسلامی تھا، خلیفۃ المسلمین تھا، مسلمانوں کا پیشوا تھا، مسلمانوں کا فرما روا تھا، اور جو اس کے خلاف خروج کرے اس کا قتل واجب ہے، اور تمہارے بقول کہ حسین نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا لہذا حسین کا قتل واجب ہے، تو اب کیوں جرم سے اپنے دامن کو پاک کرتے ہو؟ ارے بآواز بلند کہو حسین کو ہم نے قتل کیا ہے۔ بات تو واضح ہوئی نا؟ یہ تو عام مورخین کا خیال ہے۔ خود جب یزید کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو یزید بھی بڑا ہوشیار تھا، بڑا چالاک تھا، اس نے بھی اپنے دامن سے خون حسین کے داغ کو دھونا چاہا۔ اس نے بھی کہا میں نے حسین کا قتل نہیں کیا ہے، میں نے تو فقط بیعت کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ ابن زیاد کا ذاتی عمل ہے کہ اس نے بیعت نہ کرنے کے اوپر حسین کو قتل کر دیا۔ قتل حسین سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، قتل حسین سے میری کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یزید نے ایک جملہ اور کہا۔ اچھا، ابن زیاد بھی کہتا ہے، یزید کہتا ہے کہ میں نے نہیں قتل کیا، یہ ابن زیاد کا ذاتی عمل ہے، اور ابن زیاد سے پوچھئے تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں قتل کیا ہے، یزید نے قتل کیا ہے۔ دونوں کی زبان کے اوپر یہی جملہ ہے۔ اس کے بعد یزید نے ایک جملہ کہا، خدا برا کرے ابن مرجانہ کا۔ یزید کے جملے ہیں، خدا برا کرے ابن مرجانہ کا۔ یزید تیرا کروڑوں شکریہ کہ تو نے عبید اللہ ابن زیاد کو ماں کے نام سے یاد کیا ہے، باپ کے نام سے نہیں یاد کیا ہے۔ یہ ابن مرجانہ ہے، وہ ابن میسونہ ہے۔ یہ مرجانہ کا بیٹا، وہ یہودیہ بازاری عورت کا بیٹا۔ اور عزیزو جب بات آ گئی تو کہتے تھے یزید کی عمر کیا تھی، ابن زیاد کی عمر کیا تھی۔ واقعہ کربلا میں یزید کی عمر کیا تھی، ابن زیاد کی عمر روایتوں میں ملتا ہے یزید سن 25 ہجری میں پیدا ہوا ہے، اور ایک روایت میں ہے یزید 26 ہجری میں پیدا ہوا ہے۔ لہذا واقعہ کربلا کے وقت یزید کی عمر 34 سال یا 35 سال، ابن زیاد کی عمر سن 40 ہجری میں ابن زیاد پیدا ہوا ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت ابن زیاد کی عمر 20 سال یا 21 سال، گویا 34 یا 35 سال کا یزید، 21 سال کا ابن زیاد، خدا لعنت کرے ان کے اوپر۔ یزید نے بھی اپنے دامن سے جب خون حسین کو دھونا چاہا تو منسوب کر دیا کس کی طرف؟ ابن زیاد کی طرف، اور کہا میں نے نہیں قتل کیا ہے، ابن زیاد نے قتل کیا ہے۔ اور اس کے بعد لعنت کی ہے، لعن اللہ ابن مرجانہ، اللہ ابن مرجانہ کا برا کرے۔ یہ کسی مورخ کی لفظیں نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے پیشوا یزید کی لفظیں ہیں۔ خدا برا کرے ابن مرجانہ کا۔ میں کہوں گا یزید خدا ابن مرجانہ کے اوپر کیوں لعنت کرے؟ کیا ابن زیاد نے چوری کی ہے؟ کیا ابن زیاد نے غداری کی ہے؟ کیا ابن زیاد نے کوئی برا کام کیا ہے؟ کیا ابن زیاد نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ خدا ابن مرجانہ کے اوپر کیوں لعنت کرے؟ کہا تجھے نہیں معلوم، اور میں نے حسین سے بیعت مانگی تھی
اس نے بیعت نہ کرنے کے اوپر ابن زیاد کو اس نے بیعت نہ کرنے کے اوپر حسین کو قتل کر دیا، لہذا ابن مرجانہ کے اوپر لعنت۔ تو کم سے کم یزید کی لعنت سے اتنا تو بہرحال ثابت ہو گیا، جو حسین کا قاتل ہوتا ہے جو حسین کا قاتل ہوتا ہے وہ ہم حسینیوں ہی کی نظر میں نہیں، یزید کی بھی نظر میں قابل لعنت ہوتا ہے۔ فقط ہمیں اسے قابل لعنت نہیں سمجھتے، یزید کی نظر میں بھی وہ انسان قابل لعنت ہے جو قتل حسین کا مجرم ہے۔ اب یہاں تک آپ آ گئے، اب آئیے ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ مصر کے مورخ، بڑے مشہور مورخ کرارا بھائی جانتے ہیں، ڈاکٹر طٰہٰ حسین، بڑا عظیم مورخ، آپ نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام الفتنۃ الکبریٰ، نام ہی دیکھیے، کتاب کا نام ہی دیکھیے، ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی کتاب الفتنۃ الکبریٰ، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ جب وہ قتل حسین کے باپ کے اوپر آیا ہے تو طٰہٰ حسین نے لکھا، کیا لکھا؟ پہلے تو ان علماء کے نام لکھے جو یزید کے حمایتی تھے، یزید کے طرفدار تھے، یزید کے ماننے والے تھے، ان علماء کا نام لکھا، اور اس کے بعد چٹکی لیتے ہوئے ایک جملہ لکھا۔ مورخ تھا، اس نے ان علماء کی چٹکی لی ہے، بھائی وہ مجھ سے سینئر عالم ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ مسئلے کو زیادہ جانتے ہوں گے، وہ مسئلے کو زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں، یہ میں نہیں ہوں، طٰہٰ حسین کہہ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یزید نے حسین کو قتل نہیں کیا، مانا۔ طٰہٰ حسین لکھتا ہے کہ یزید نے حسین کو قتل نہیں کیا، میں نے مانا۔ یزید نے قتل حسین کا حکم صادر نہیں کیا، میں نے مانا۔ یزید کو قتل حسین کی کوئی خبر نہیں تھی، میں نے مانا۔ یزید کو واقعہ کربلا کا کوئی علم نہیں تھا، میں نے مانا۔ لیکن اتنا بتاؤ بہت غور سے، میں نہیں کہتا، طٰہٰ حسین لکھتے ہیں کہ میں نے مانا کہ یزید نے حسین کو قتل نہیں کیا، یزید کو قتل حسین کی کوئی خبر نہیں تھی، یزید نے قتل حسین کا فرمان صادر نہیں کیا، یہ ساری باتیں میں نے مانی۔ لیکن اتنا بتاؤ، اگر کسی حکومت کا گورنر سرکار کی مرضی کے خلاف کوئی ایسا اقدام کرے جس سے حکومت کی بدنامی ہوتی ہو تو سرکار کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ زندہ باد زندہ باد زندہ اے خطبہ زینب زندہ باد زندہ باد زندہ اے مسجد مسجد بول مؤذن بول مؤذن بول مؤذن اے لشکر اکبر زندہ باد زندہ باد نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ سلوات۔ اگر حکومت کا گورنر سرکار کی مرضی کے خلاف کوئی قتل کر دے تو حکومت کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر حکومت کا پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس گورنر کو برخاست کر دے، اس گورنر کو معزول کر دے۔ لیکن طٰہٰ حسین لکھتے ہیں کہ اس عمل کے انجام دینے کے بعد بھی عہدہ باقی رہا، اسے معزول نہیں کیا گیا، اسے عہدے سے برخاست نہیں کیا گیا۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی حکومت اگر مجرم کو عہدے پہ باقی رکھتی ہے تو جتنا جرم اس مجرم کا ہے اتنا ہی سرکار کا ہے۔
لہذا طٰہٰ حسین لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ جتنا قتل حسین کا مجرم، حسین کا قاتل جتنا مجرم، حسین کے قتل کا مجرم جو ہے، جتنا قاتل کا ہاتھ ہے قتل حسین میں، اتنا ہی قتل حسین سے خوش ہونے والے کا بھی ہاتھ ہے۔ اگر آپ کو یہ اندازہ لگانا ہو کہ حکومت کے کسی نمائندے کا رویہ کیا ہے، حکومت کا کوئی نمائندہ کسی انسان کو قتل کر دے، اور آپ کو حکومت کا مزاج معلوم کرنا ہو، تو آپ یہ دیکھیے مجرم کے ساتھ حکومت کا برتاؤ کیسا ہے۔ اگر عہدے پہ باقی رکھتا ہے تو اس کا مطلب اس جرم سے سرکار راضی ہے، اور اگر برخاست کر دیتا ہے تو اس کا مطلب سرکار راضی نہیں ہے۔ یعنی جتنا قاتل کا ہاتھ قتل حسین میں ہے، اتنا ہی سرکار کا بھی ہاتھ قتل حسین میں ہے۔ طٰہٰ حسین نے لکھا، علامہ تفتازانی نے بھی لکھا کہ یزید نے ٹھیک ہے ابن مرجانہ کے اوپر لعنت کر دی۔ ارے مسلمانوں، یزید کے اوپر لعنت بعد میں کیجئے، پہلے یہ طے کیجئے یزید مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ یزید مسلمان بھی ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے، جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے سلوک کی اس نے مجھ سے سلوک کی۔ اور حسین کے بارے میں تو خاص طور سے کہا ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ اب آپ سوچئے، جس سے رسول ہوں، اگر کوئی اس کا قاتل ہو تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر نبی کا کلمہ پڑھنے والے اصحاب سے ہم اختلاف کریں تو ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ نبی کا کلمہ جن اصحاب نے پڑھا ہے، مخصوص اصحاب کرام، اگر ہم انہیں نہ مانیں تو ہمیں کافر کہا جاتا ہے، اور جو رسول کے قلب و جگر کا قاتل ہو اسے آپ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب چاہے حسین کا قاتل ہو چاہے کسی اور کا قاتل ہو، جتنا مجرم کا ہاتھ ہے اتنا ہی سرکار کا بھی ہاتھ۔ یزید کو 3 سال اقتدار ملا ہے، صرف 3 سال، اور 3 سال میں یزید نے تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے۔ 3 سال حکومت کے لیے یزید کو میسر ہوئے، اور تینوں سال میں 3 کارنامہ، بہت بڑا کارنامہ جو مسلمانوں کے لیے زخم بنا ہوا ہے ہمارے لیے، اس نے انجام دیا۔ حکومت کے پہلے سال فرزند رسول کا قتل، ابھی میں مصائب کی منزل میں نہیں ہوں، پہلے سال فرزند رسول کا قتل، دوسرے سال مدینہ رسول کی تاراجی، تیسرے سال خانہ خدا کے اوپر حملہ۔ 3 سال ملے ہیں، اور تینوں سال میں اس نے 3 کام انجام دیا۔ حکومت کے پہلا سال فرزند رسول کا قتل، دوسرے سال مدینہ رسول کو برباد کیا، تیسرے سال خانہ کعبہ کے اوپر منجنیق سے برسات کی، خانہ کعبہ کو جلا دیا۔ آپ یزید کے کاموں کی ترتیب کو دیکھ رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے کس ترتیب سے اس نے کام کیا ہے۔ پہلے سال فرزند رسول، دوسرے سال رسول، تیسرے سال خدا۔ یا لفظوں کو بدل کے آواز دوں، پہلے سال فرزند رسول کا قتل، دوسرے سال مدینہ رسول کی تاراجی، تیسرے سال خانہ خدا کے اوپر حملہ۔ لفظوں کو بدل کے آواز دوں، پہلے سال امامت کا قتل، دوسرے سال نبوت کے اوپر حملہ، تیسرے سال توحید کے اوپر حملہ۔ جو امامت و نبوت و توحید کے اوپر حملہ کر رہا ہو اسے دنیا کا انسان کیسے مسلمان مان سکتا ہے؟
لہذا اے دنیا والو، اگر خدا والا بننا ہے تو پہلے رسول والا بننا پڑے گا، اور اگر رسول والا بننا ہے تو پہلے حسین والا بننا پڑے گا۔ بغیر حسین کے چارے کار نہیں۔ کیوں؟ حسین کسی معمولی ذات کا نام نہیں ہے۔ رسول نے جسے گوشوارے عرش قرار دیا، رسول نے جسے اپنے دوست کی زینت قرار دیا، رسول نے جسے اپنے پشت کی زینت قرار دیا۔ عام انسان زینت نہیں قرار دے رہا، رسول زینت قرار دے۔ اس کا مطلب حسین کی ذات رسول کی نگاہوں کے اندر مشخص ہے۔ لیکن آپ 2 لمحے کے لیے اس دور کے اوپر اس دور کو ملاحظہ کیجئے جو دور حسین کا دور تھا۔ ایک طرف حسین کا دور ہے، ایک طرف یزید کا دور ہے۔ کیسا یزید؟ جو برائیاں کر کے بھی خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین۔ جو اسلام کا ٹھیکیدار تھا وہ شرابی تھا، جو مسلمانوں کا پیشوا تھا وہ انتہائی بدکار تھا۔ گویا دور حسین میں ایک عیب پیدا ہو گیا تھا، برائیوں کو مذہب سے جوڑ دیا گیا تھا۔ یہ حسین نے قیام کیوں کیا ہے مدینے سے کربلا کا؟ مذہب میں برائیاں شامل کر دی گئی تھیں، مذہب کو برائیوں سے جوڑ دیا گیا تھا۔ حسین چاہتے تھے مذہب کو الگ کر دیا جائے، برائیوں کو الگ کر دیا جائے۔ اسی لیے حسین نے آواز دی، چاہے میرے سر و تن میں جدائی ہو جائے لیکن میں مذہب کو الگ کر دوں گا، برائیوں کو الگ کر دوں گا۔ اور حسین نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، مذہب الگ ہو گیا، برائیاں الگ ہو گئیں۔ اب ایک جملہ کہوں، آج اگر اسلام میں شراب نہیں ہے، آج اگر اسلام میں ریاکاری نہیں ہے، آج اگر اسلام میں سود نہیں ہے، آج اگر اسلام میں چوری نہیں ہے، تو جب تک یہ احساس زندہ رہے گا، ہر دور یہ آواز دیتا رہے گا، زندہ باد ہے حسین، تو نے میدان جیت لیا۔ اب کسی میں ہمت نہیں وہ بدکاری کے نام کے اوپر دین کا خلیفہ بن جائے۔ یہ قربانی حسین کا پہلا اثر کہ برائیوں کو مذہب سے الگ کر دیا گیا تھا۔ یزید خلافت کے نام پر برائیوں کو مذہب سے جوڑ رہا تھا، حسین امامت کے نام کے اوپر مذہب سے برائیوں کو الگ کر رہے تھے۔ لہذا جو برائیوں کو جوڑ رہا تھا اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو برائیوں کو الگ کر رہا تھا اس کا سلسلہ آج بھی پردہ غیبت میں قائم ہوتا ہے۔ تو قربانی حسین کا پہلا اثر، 9 اثر پیش کروں گا قربانی حسین کا۔ پہلا اثر، بہت سے اثرات، مختصراً 9 اثر۔ پہلا اثر قربانی حسین کا، برائیاں مذہب سے الگ کر دی گئیں۔ دوسرا اثر سنیے، یزید نے انقلاب حسینی کو ناکام بنانے کے لیے سب سے پہلا جو حربہ استعمال کیا وہ حربہ بندش آب کا حربہ تھا۔ پانی بند کر دیا جائے، اور بندش آب کا حربہ استعمال ہوا۔ 4 محرم کو فرات کے کنارے سے اسی لیے خیمے ہٹائے گئے تھے کہ حسین کے انقلاب کو ناکام بنانا ہے۔ لہذا اس انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے سب سے پہلا حربہ جو استعمال کیا گیا وہ بندش آب کا حربہ تھا۔ اب ایک جملہ کہوں، جب تک حسین زندہ تھے ظلم کے اندر پانی بند کرنے کا حوصلہ باقی تھا۔ حسین زندہ ہیں، چاہنے والے ہیں، اصحاب ہیں، انصار ہیں، جانثار ہیں۔ یعنی جب تک حسین نے اور جانثاران حسین نے قربانیاں نہیں دی تھیں، ظلم کے اندر پانی بند کرنے کا حوصلہ تھا۔ لیکن جب حسین نے قربانیاں پیش کر دی تو کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک، شام سے زندان شام تک
کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ اہل حرم کے اوپر کبھی پانی بند کیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی کی سبیلیں لگائی گئی تھیں، نہیں، انقلاب کو ناکام کرنے کے لیے بندش آب کا حربہ استعمال نہیں کیا گیا۔ اب مجھے کہنے دیجئے، جب تک حسین زندہ تھا ظلم کا حوصلہ بلند تھا، لیکن جب حسین نے قربانی پیش کر دی تو یہ قربانی حسین کا دوسرا اثر ہے کہ اس کے جسم کے اندر پانی بند کرنے کی ہمت ہی باقی نہیں۔ تو پہلا حربہ، برائیاں الگ کر دی گئیں، پہلا اثر۔ قتل حسین کے بعد پھر کبھی کوئی فرمان یزید کی طرف سے صادر نہیں ہوا۔ قربانی حسین کا تیسرا حربہ، جب تک حسین زندہ تھے بیعت کا مطالبہ چل رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب تک حسین زندہ تھے بیعت کا مطالبہ چل رہا تھا، لیکن جب اہل حرم کو قید کر کے یزید کے دربار میں لایا گیا ہے، جہاں نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی سپاہی ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی نیزہ ہے، نہ کوئی خنجر ہے، نہ کوئی بھالا ہے، نہ کوئی جنگ ہے، نہ کوئی میدان ہے، ایک بیمار ہے جسے زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، اور کوئی نہیں ہے، فوج نہیں ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یزید نے کسی بچے سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو حسین نے بیعت نہیں کی تھی، ان کا کیا انجام ہوا، اب بھی غنیمت ہے، تم بیعت کر لو۔ ارے حسین کے اصحاب کو چھوڑ دیجئے، کسی بچے تک سے بھی یزید کے کہنے کی ہمت نہیں تھی کہ حسین نے نہیں کیا تھا، اب تم کر لو، چھڑ جاؤ گے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے جب تک حسین زندہ تھے ظلم کے اندر بیعت کا مطالبہ تھا، لیکن یہ قربانی حسین کا تیسرا اثر ہے کہ ظلم کا حوصلہ اتنا ٹوٹ گیا کہ کسی بچے سے بھی بیعت کا مطالبہ نہ کرے۔ یہ قربانی حسین کا تیسرا اثر۔ چوتھا اثر سنیے، دربار کس کا ہے؟ یزید کا دربار ہے۔ قیدی کون ہے؟ اہل حرم ہیں، رسول کے گھر والے ہیں، رسول زادیاں ہیں، نبی زادیاں ہیں۔ لیکن عزیزارو، جب اہل حرم کو یزید کے دربار میں لایا گیا ہے تو اہل حرم نے کوئی احتجاج نہیں کیا کہ ہم دربار میں نہیں جائیں گے، کوئی احتجاج زبان سے نہیں کیا۔ تو کیا دربار میں احتجاج نہیں ہوا؟ اہل حرم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، لیکن یزید کے دربار میں احتجاجات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلا احتجاج یزید کی بیٹی نے کیا، دوسرا احتجاج یزید کی زوجہ نے کیا۔ سب سے پہلا احتجاج یزید کی بیٹی نے کیا، دوسرا یزید کی زوجہ نے کیا۔ بیٹی ہے جو باپ کے خلاف بول رہی ہے باپ کے دربار میں، زوجہ ہے جو شوہر کے خلاف بول رہی ہے شوہر کے دربار میں۔ اور روایت نے یہاں تک لکھا کہ یزید کی زوجہ کھلے سر دربار میں آ گئی، اور یزید نے اپنی ردا اپنی زوجہ کے سر پہ ڈالی اور ایک جملہ کہا، ارے نامحرموں میں تو کیوں آ گئی؟ ایک دفعہ اس کی بیوی نے کہا، تجھے میرے پردے کا خیال ہے؟ رسول زادیوں کے پردے کا خیال نہیں۔ تو ایک بیٹی ہے جو باپ کے خلاف بول رہی ہے باپ کے دربار میں، زوجہ شوہر کے خلاف بول رہی ہے شوہر کے دربار میں۔ یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ یہ حوصلہ کس نے بخشا؟ سب کو حمایت اہل بیت کی فکر ہے۔ یزید دیکھ لے، تلواروں کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے، شمشیروں کے ذریعے سروں کے اوپر حکومت کرنا آسان ہے، لیکن اپنے گھر والوں پر، ان کے دلوں کے اوپر قبضہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اب یہ قربانی حسین کا چوتھا اثر ہے
لیکن نہ یزید کی بیٹی یزید کے قبضے میں ہے، نہ یزید کی زوجہ یزید کے قبضے میں، سب یزید کے خلاف بول رہے ہیں۔ یہ قربانی حسین کا چوتھا اثر، قربانی حسین کا پانچواں اثر، یزید دربار میں ہے، بیٹھا ہوا ہے، آواز دے رہا، نہ کوئی وحی آئی نہ قرآن آیا، کوئی کسی چیز کا وجود نہیں۔ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے جو انہوں نے رسالت کو حاصل کرنے کے لیے لیا ہے، اور جب اس پہ تسکین نہیں ہوئی تو خطیب کو بلایا، کب ممبر پہ جا کے اہل بیت اطہار کو گالیاں دے، یہی لفظ ہیں روایت میں۔ جب خطیب ممبر پہ اپنے الفاظ میں برا بھلا کہہ چکا تو میرا چوتھا امام آگے بڑھا اور آواز دی، اگرچہ میں تمہاری اجازت کا منتظر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اگر تم کہو تو میں بھی کچھ کہوں۔ یزید نے بمجبوری اجازت دی۔ امام بلندی پہ آئے، پہلے خدا کی تعریف کی، آل محمد کے اوپر درود بھیجا، اس کے بعد کیا لفظیں امام زین العابدین نے فرمائی ہیں۔ امام نے فرمایا، امام نے یہ نہیں کہا میں حسین کا بیٹا ہوں، امام نے کہا میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مدینے کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا۔ ایک دفعہ یزید نے دربار کا نقشہ بدلتا ہوا دیکھا، سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے، کیسے سجاد کے خطبے کو روکے۔ مؤذن کو آواز دی، جا کے گلدستے اذان کے اوپر اذان کی آواز بلند کر۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر، امام نے دہرایا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے دہرایا۔ بس جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جا۔ یزید کو ہوشیار کیا، درباریوں کو ہوشیار کیا، اور جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی جس دربار میں رسالت کو ڈھونگ بتایا جا رہا تھا اسی دربار میں رسالت کا کلمہ پڑھا جا رہا۔ اب یہ قربانی حسین کا اثر ہے، جس رسالت کا کوئی نام نہیں سننا چاہتا تھا، اس رسالت کے اثرات دربار ظالم میں دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ قربانی حسین کا اثر نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ پانچواں اثر عزیزو، ابھی تک بیٹی کا تذکرہ تھا، بیٹے کا تذکرہ تھا، بلکہ ایک تذکرہ اور کر دوں، یزید کا بیٹا یزید فی النار ہوا، تخت حکومت پہ آیا، حکومت پہ آنے کے بعد تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد تخت کو ٹھوکر ماری، اور ٹھوکر مار کے آواز دی یہ غاصبوں کا تخت ہے، یہ ظالموں کا تخت ہے، یہ کافروں کا تخت ہے، یہ تخت اس لائق نہیں کہ کوئی شریف آدمی اس پہ بیٹھ سکے۔ اب یہ قربانی حسین کا اثر ہے کہ یزید کا بیٹا بنا بنایا اقتدار کو ٹھوکر مار رہا ہے۔ تو بیٹی کا تذکرہ تھا، بیوی کا تذکرہ تھا، بیٹے کا تذکرہ تھا، دربار کے مؤذن کا تذکرہ تھا۔ اب آئیے خود یزید کو دیکھو، اس کی کیا حالت ہے قتل حسین سے۔ یزید دربار میں ہے، سونا چاہتا ہے، نیند نہیں آتی۔ ایک طرف یزید ہے جہاں آسائش ہی آسائش ہے، آرام ہی آرام ہے، محل ہی محل ہے، سکون ہی سکون ہے۔ ایک طرف اہل حرم ہے جہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، جہاں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ لیکن تاریخ نے لکھا رات کے سناٹے میں یزید اٹھتا ہے، دیوار سے سر مارتا ہے، اور سر مار کے آواز دیتا ہے ہائے میرا حسین نے کیا بگاڑا، میں نے حسین کو کیوں قتل کر دیا، میں نے حسین کو کیوں ذبح کر دیا۔ دیواروں سے سر مارتا ہے۔ اور ادھر اہل حرم ہیں جو پریشانیوں کے برداشت کرنے کا عہد کر چکے ہیں، ادھر یزید ہے جو اپنے قتل سے قتل کرنے کے بعد دیوار سے سر مار رہا ہے۔
ادھر اہل حرم ہیں، اہل حرم کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، کسی کی زبان کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں آیا کہ حسین کو کیا ہو گیا تھا، یزید کی بیعت کر لیتے تو ہم مصیبتوں میں نہ گھرتے. کسی ایک کی زبان کے اوپر نہیں آیا وہ یزید ہے جو اپنے قتل سے پچھتا رہا ہے. یہ اہل بیت ہیں جو اپنی مصیبتوں کے اوپر شکر خدا ادا کرتے ہیں. یہ قربانی حسین کا 8واں اثر تھا، 7واں اثر تھا قربانی حسین کا کہ یزید دیواروں سے سر مار رہا ہے. اور 8واں اثر قربانی حسین کا جب یزید کی زوجہ کی آنکھ کھلتی ہے، بستر پہ نظر جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ یزید نہیں ہے. تلاش کرتی ہے، ڈھونڈتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ ایک دیوار سے سر مار رہا ہے. اب روایت میں ہے کہ بیوی بھی قریب گئی کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہا ہائے میرا حسین نے کیا بگاڑا تھا. بس جیسے یہ جملہ اس نے کہا، روایت کی لفظ بی بی نے بھی ایک تھپڑ رخسار پہ رسید کیا کہ اچھا تو قتل حسین سے پچھتا رہا ہے، اگر تو جانتا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے. یزید کہہ رہا تھا نا کہ مجھے قتل حسین کی خبر نہیں تھی، اگر تو جانتا ہے کہ تو نے غلط کام کیا ہے تو ان کے اہل حرم کو قید کیوں کر لیا؟ کم سے کم ان کے اہل حرم کو رہائی کا پیغام دے دے. خدا کی قسم یزید ماحول سے اتنا پریشان تھا جو انہیں رہا کرنے پہ آمادہ ہو گیا، ورنہ یزید جیسے بدنفس انسان سے کسی نیک کام کی امید نہیں کی جاتی. وہ ماحول سے پریشان تھا. لیکن تاریخ نے لکھا صبح ہوئی، یزید نے سجاد کو بلایا، آواز دی سجاد میں نے تمہیں رہا کر دیا، سجاد میں نے تمہیں رہا کر دیا ہے. زینب کے پاس سجاد آتے ہیں، آواز پھوپھی اماں ہمیں یزید نے رہا کر دیا ہے. لیکن عزادارو زینب کا حوصلہ بلند ہے، زینب رہائی پانے سے خوش نہیں ہوئی ہے، زینب رہائی کے اوپر راضی نہیں ہوئی ہے، بلکہ کہا سجاد جا کے یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے، یہاں حسین کا ماتم ہوگا. آپ غور کیجئے، جہاں حسین کا نام لینا جرم تھا وہاں حسین کی مجلس بپا ہو رہی ہے. یہ قربانی حسین کا اثر نہیں تو اور کیا ہے. لو عزادارو رہائی کا پیغام انہیں ملتا ہے. رہائی پانے کے بعد یہ قافلہ مدینہ نہیں بلکہ کربلا کی طرف آتا ہے. یزید نے اختیار دیا تھا، جی چاہے تو مدینے چلے جاؤ، جی چاہے تو یہیں رہو. زینب نے کہا نہیں، ہم کربلا ہو کے مدینے. حسین کا یہ لٹا ہوا قافلہ 1 سال تک شام کے زندان میں مقید رہا. 1 سال تک. 1 سال کے بعد جب اس قافلے کو رہائی ملی ہے تو رہائی ملنے کے بعد سب سے پہلے ایک مکان خالی ہوا ہے. شام کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آ رہی ہیں، لوٹے ہوئے تبرکات واپس ہو رہے ہیں. جب شہداء کے سر آنا شروع ہوئے تو کبھی قاسم کا سر آتا ہے، فروا بڑھ کے لے لیتی ہے، کبھی اکبر کا سر آتا ہے، لیلا بڑھ کے لے لیتی ہے، کبھی عباس کا سر آتا ہے، ام کلثوم بڑھ کے لے لیتی ہے، کبھی حسین کا سر آتا ہے. زینب نے بڑھ کے اپنے آغوش میں لیا، لیکن تاریخ کہتی ہے آخر میں 2 ننھے سر آئے. جس سر کو لینے والا کوئی نہ تھا، بیک دفعہ لانے والے نے کہا ارے کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں؟ بیک دفعہ زینب نے آواز دے رہے ایسا نہ کہو، میں ہی ان بچوں کی ماں ہوں. لیکن اپنے بھیا کا غم منانے میں اپنے بچوں کا غم بھول گئی ہوں.
لٹی ہوئی چادریں آئیں، زینب نے ایک ایک چادر ایک ایک بی بی کے حوالے کیا، آخر میں انہیں چادروں کے درمیان سے ایک ننھی چادر برآمد۔ زینب اٹھی، زندان کے ایک گوشے میں گئیں، قبر سکینہ پہ چادر اڑا کے آواز دی، اے بی بی، ارے تو روز وطن کو یاد کرتی تھی، ارے ہم آزاد ہو گئے ہیں، کیا وطن نہ جاؤ گی؟ عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو، اے بھوبی اماں، ارے وطن جانا مبارک ہو، لیکن جب وطن جائیے گا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہیے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ ہاں آزادارو، رہائی ہوئی، یہ قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ روایتیں بتاتی ہیں یہ قافلہ 20 سفر کو کربلا کی سرزمین کے اوپر پہنچا۔ یہ پہلا چہلم ہے جو اہل حرم نے زندان سے چھوٹنے کے بعد کربلا کے ریگستان کے اوپر منایا ہے۔ لیکن جیسے یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا کے ریگستان کے اوپر پہنچتا ہے، ارے ہر بی بی اپنے کو ناکوں سے گرا دیتی ہے، ہر بی بی کو عاشور کا منظر یاد آتا ہے، ارے کوئی قاسم پہ آنسو بہاتی ہے، کوئی اکبر کے اوپر آنسو بہاتی ہے، کوئی حسین کا گریہ کرتی ہے، گویا ہر ایک 3 روز تک ماتم ہوا۔ لیکن ایک حسین کا چاہنے والا 40 کے دن کربلا پہنچتا ہے، قبر حسین کو تلاش کرتا ہے، کہیں قبر حسین کا نشان نہیں ملتا، آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جواب سلام آیا، آواز دی، اے میرے آقا، ارے آپ کی قبر کدھر ہے؟ امام نے آواز دی، ارے ادھر آجا جابر۔ ایک دفعہ جابر قبر حسین پہ پہنچے، پھر ایک دار آواز آئی، اے جابر، ارے میری قبر کی زیارت کر چکے، اب اتنی دور چلے جاؤ۔ کارے آقا کیوں؟ کہا تجھے معلوم نہیں، میری زینب آ رہی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ 3 روز تک ماتم ہوا اور ہر بی بی نے اپنے شہید کا چہلم منایا۔ لیکن جملہ سنیں گے، رباب کوکھ جلی ماں رباب، جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا، جس کی گود بھی اجڑ گئی، حسین کی قبر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ زینب آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں، بھابی جان، قافلہ وطن جا رہا ہے، کیا آپ وطن نہ جائیں گی؟ رباب نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ایک دفعہ آواز دی، بھابی، قافلہ وطن جا رہا ہے، کیا آپ وطن نہ جائیں گی؟ ایک دفعہ رباب نے سر اٹھایا، آواز دی، اے میری شہزادی، رباب وطن جا کے کیا کرے گی؟ ارے آپ وطن جائیں گی تو آپ کے وارث عبداللہ کا سایہ سر پہ موجود ہے، رباب وطن جا کے کیا کرے گی؟ رباب کی گود بھی اجڑ گئی، رباب کا سہاگ بھی اجڑ گیا۔ ارے میری سکینہ زندان شام میں، میرا اصغر کربلا کے میدان میں، میرا حسین کربلا کے میدان میں۔ ایک دفعہ رباب جانے پہ تیار نہیں ہوئی۔ چوتھا امام آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کے آواز دی، اماں رباب، قافلہ آمادہ ہے وطن جانے کے لیے، کیا آپ وطن نہ جائیں گی؟
ایک دفعہ رباب نے آواز دی، بیٹا تم امام وقت ہو، اب تم کہہ رہے ہو تو وطن چل رہی ہوں، لیکن ایک شرط ہے، جب تک رباب زندہ رہے گی نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیے گی۔ خدا کی قسم رباب نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ بس یہیں پہ آپ کو روکتا ہوں، ابھی بعد میں یہاں پہ آتا ہوں۔ ابھی آپ کی نگاہوں کے سامنے اصغر کا جھولا بھی آئے گا، عابد بیمار کا تابوت بھی آئے گا۔ کون عابد بیمار؟ واقعہ کربلا کے بعد دنیا کہتی ہے آپ 40 سال 35 سال روتے ہی رہے، جیسے رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ یہ امام کے آنسو تھے، انہی آنسوؤں کے ذریعے دین کا پیغام پھیلایا جا رہا تھا۔ امام جب کسی بازار سے گزرتے تھے تو قصاب اپنے ذبیحوں کے اوپر پردے ڈال دیتے تھے، لیکن تاریخ نے ایک منظر لکھا، ایک دفعہ ایک ذبیحہ اس سے پردہ نہ تھا، امام ٹھہر گئے، آواز دی بھائی یہ ذبیحہ تو نے ذبح کیا ہے؟ کہا ہاں ہاں میں نے ذبح کیا۔ کہا اتنا بتا دے جب تو نے اس کو ذبح کیا تھا تو کیا اسے پانی پلایا تھا؟ کاکا ہمارا اصول ہے، ہم جب بھی جانور ذبح کرتے ہیں تو اسے پہلے پانی پلاتے ہیں، اور جب وہ اپنی مرضی سے اپنا سر ہٹاتا ہے تب ہم پانی ہٹاتے ہیں۔ ایک دفعہ امام نے کربلا کا رخ کر کے آواز دی، ہائے میرا پیاسا بابا۔ جب کسی نے پوچھا سجاد آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی، تو آپ نے اکبر کے سینے کا تذکرہ نہیں کیا، آپ نے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا تذکرہ نہیں کیا، آپ نے علی اصغر کی چھری ہوئی گردن کا تذکرہ نہیں کیا، آپ نے قاسم کی کچلی ہوئی لاش کا تذکرہ نہیں کیا، آپ نے حسین کے پامال لاشے کا تذکرہ نہیں کیا، آپ نے شام غریبہ کے سناٹے کا تذکرہ نہیں کیا۔ جب بھی کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی، آپ نے کہا الشام الشام الشام، ہائے بازار شام، ہائے دربار شام، ہائے زندان شام۔ بدو فقر آزادارو، تاریخ اسلام میں فقط 2 انسان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کسی کو غسل دیتے وقت نعرہ بلند کیا ہے اور چیخ بلند کی ہے۔ 2 انسان گزرے ہیں جنہوں نے کسی کو غسل دیتے وقت چیخ ماری ہے، ایک علی ہیں ایک محمد باقر ہیں۔ جب علی نے فاطمہ کو غسل دیا تھا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، چیخ مارا، آئے صبر فاطمہ، دنیا سے گزر گئی مجھے نہ بتایا۔ اور ایک امام محمد باقر ہے، جب امام زین العابدین کا انتقال ہوا اور آپ نے غسل دیا تو ایک چیخ بلند کی، اور چاہنے والوں نے پوچھا اے آقا آپ نے بابا کو غسل دیتے وقت چیخ کیوں بلند کی؟ کہا تمہیں کیا بتاؤں، واقعہ کربلا کو 35 سال گزر چکے ہیں مگر آج بھی میرے بابا کی پشت کے اوپر تازیانوں کے نشانات۔ میں نے ختم کر دیا بچن فقرے۔ ابھی آپ کے سامنے علی اصغر کا گہوارہ برآمد ہوگا۔ ایک جملہ کہوں عزادارو، جب عباس کا ذکر ہوتا ہے
تو کہا جاتا ہے جوانوں آؤ حسین کے برابر کے بھائی عباس کا ماتم ہے. جب علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے نوجوانوں آؤ حسین کے کڑیل جوان کا ماتم ہے. جب قاسم کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے بچوں آؤ یتیم حسن کا ماتم ہے. جب محمد کا تذکرہ ہوتا ہے تو بچوں کو بلایا جاتا ہے بچوں آؤ زینب کے لاڈلوں کا ماتم ہے. لیکن آج میری سمجھ میں نہیں آتا کس سے کہوں کس کا ماتم ہے, کس کو متوجہ کروں کس کا ماتم ہے. جی چاہتا ہے اپنی ماں اور بہنوں کو آواز دوں, اے میری ماں اور بہنوں اپنی گود کے بچوں کا حوصلہ جوان رکھنا. رباب کے لال پہ آنسو بہانے کا وقت آ گیا. اے میرے بچوں گودیوں میں سونے کا وقت نہیں ہے. رباب کا لال جھولے میں تڑپ رہا. چند فقرے اور ختم ہو دعا. ہماری مائیں اور بہنیں جب اپنے شیرخوار بچے کو مجلسوں میں لے کے آتی ہیں تو اپنے ساتھ دودھ بھی لاتی ہیں پانی بھی لاتی ہیں. کب بچہ پیاس کا مطالبہ کر دے جب بچے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچے کو پانی پلاتی ہیں. جب دودھ کی ضرورت ہوتی ہے تب انہیں دودھ پلاتی ہیں. اے میری ماں اور بہنوں تمہیں اپنے بچے کی پیاس کا اتنا احساس ہے؟ ہائے وہ ماں کیا کرے جس کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے, جس کے پاس ایک قطرے پاپ بھی نہیں ہے, کہاں سے اپنے اصغر کو پانی پلائے. یہی رباب مدینے آتی ہے. رباب نے وعدہ کیا ایک بیٹا اصغر. آپ کو بتاؤں اصغر کی عمر کیا تھی؟ میں اصغر کی عمر کے لیے 6 مہینہ نہیں کہتا. اصغر کی عمر بتاؤں خدا کی قسم اصغر کی عمر کیا تھی؟ اصغر کی عمر یوں سمجھیے کہ اس کے عمر کے حساب میں برس کا لفظ ہی نہیں آتا. برس کا لفظ ہی نہیں آتا. رباب جب تک زندہ رہی اپنے اس لال کو یاد کرتی رہی, اپنے اس لال کے اوپر آنسو بہاتی رہی. دو فقرے اور اسی پہ ختم و دعا. آپ کی نگاہوں کے سامنے علی اصغر کا جھولا برآمد ہوگا. عزادارو رباب نے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی نہ کبھی سائے میں بیٹھوں گی نہ کبھی دھوپ میں بیٹھوں گی. خدا کی قسم رباب نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دکھایا. نہ کبھی سائے میں بیٹھی نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا. لیکن روایت کی لفظیں ہیں ایک دفعہ زینب قریب آئیں, آواز دی بھابی ارے کب تک سائے میں نہ چلیے گا, کب تک ٹھنڈا پانی نہ پیجیے گا. لیکن زینب جانے پہ تیار نہیں ہوئی. ایک دفعہ چوتھا امام آگے بڑھا, آگے بڑھ کے آواز دی اماں ارے کب تک دھوپ میں رہیے گا, ارے سائے میں چلیے. ایک دفعہ رباب نے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے. اے میرے مالک ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں, ایک امام حکم دے رہا ہے رباب کے وعدے کی لاج رکھ لے. رباب نے قدم بڑھایا, ابھی سائے کے قریب نہ پہنچی تھی غش کھا کے گری. اب جو زینب نے نبض پہ ہاتھ رکھا آواز دی اے بیٹا سجا غضب ہو گیا. رباب
دنیا سے گزر گئے بدو فقرے رباب کو غسل دیا گیا. غسالہ کا بیان ہے جب میں نے رباب کو غسل دیا تو رباب کے پہلو سے علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑی ہائے وہ ماں کیا کرتی جب تک زندہ رہی اپنے گہواروں میں اپنی تمناؤں کے جھولے میں علی اصغر کو جھلاتی رہی. اے میرے لال اے میرے لال جھول لے یہ ماں جب تک زندہ رہے گی تجھے تمناؤں کے گہوارے میں جھلاتی رہوں گی. واہ سہرا واہ حسینہ انا للہ